بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر بھی شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سمیت کسی سیاستدان سے ذاتی انتقام پر عمل پیرا نہیں۔ اگر کوئی قانون شکنی پر گرفت میں آیا ہے تو قانون کی بالادستی یقینی بنائیں گے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ الیکشن بانی پی ٹی آئی یا جیل کاٹنے والے سینکڑوں کارکنوں کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو کارکن غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہیں وہ انتخابات میں حصہ لیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انتخابات فوج یا نگران حکومت نہیں، الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں۔ پی ٹی آئی کو جیتنے سے روکنے کے لیے انتخابات میں فوج کی جانب سے دھاندلی کی بات بیہودہ ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی وفاقی حکومت ہر طرح کا تعاون کرے گی۔ وہ عدلیہ کے فیصلوں میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔ عدلیہ کو کسی بھی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ شفاف انتخابات کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا نگران حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو انتخاب لڑنے کی مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ سرکاری میڈیا کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت نہ کرے اور رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو منصفانہ کوریج فراہم کرے۔ جے یو آئی نے موسمی حالات کے پیش نظر الیکشن کمیشن سے انتخابات کی تاریخ پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ جنوری میں الیکشن کرانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، تاہم الیکشن کمیشن کے ضابطوں میں گنجائش ہے تو سردی میں الیکشن نہ کرائے جائیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ انتخابات میں 2018 کی تاریخ دہرائی تو مزاحمت کریں گے۔ احتساب بلا تفریق اور سب کا ہونا چاہیے۔ ہر ایک جماعت کے اپنے اپنے اصول، اپنا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کسی کے خلاف احتجاج کرتی ہے تو ہم پابند نہیں ہیں۔ ہاں، بیٹھ کے ہمیں قائل کیا جائے احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے تو ہم آپس میں مشورہ کر لیں گے۔ حساب تو میں سمجھتا ہوں بلا تفریق سب کا ہونا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہے۔ وہ نون لیگ کشمیر کے مشاورتی اجلاس میں لندن سے ویڈیو لنک پر خطاب کر رہی تھیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوام کی امیدوں پر نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں۔ کشمیریوں اور پاکستانیوں کے مجرم عوام کے قہر سے بچ نہیں سکتے۔ نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے آ رہے ہیں۔ نواز شریف نے ہی عوام کو ہمیشہ ریلیف دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نے سابق صدر آصف علی زرداری کے اس موقف کو درست قرار دے دیا کہ نیب اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ نیب کا قانون پاکستان کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملک احمد خان نے کہا کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اچھے دوست ہیں، لیکن ہوٹل میں قیام کے دوران ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ نیب کا لا جو آصف صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بات بالکل درست ہے۔ ہی اسپیکس فرام ہز ایکسپیرینس۔ نیب کا لا پاکستان کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ نہیں، میری کاکڑ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ نیب کا فیصلہ بنیادی طور پہ پاکستان کے خلاف فیصلہ ہے اور یہ نیب کا لا از اے بلیک لا۔ میری ڈے ون سے یہ پوزیشن ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ ان کی جنگ ظالموں، آٹا چینی اور چاول چوروں کے خلاف ہے۔ کوئٹہ میں دھرنے سے خطاب میں سراج الحق کا کہنا تھا کہ 74 سال گزرنے کے باوجود انگریز کا نظام جوں کا توں موجود ہے۔ آج عوام کے لیے گھر چلانا، بچوں کو پڑھانا اور علاج کرانا مشکل ہو گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مسائل کی وجہ نااہل حکمران ہیں جنہوں نے IMF سے قرضے لیے، مگر یہ قرضے عوام کا خون نچوڑ کر اتارے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں ترقی کا انقلاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صبح سویرے لاہور میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لینے نکل پڑے۔ گھوڑا چوک فلائی اوور، خالد بٹ چوک انڈر پاس کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ورکر سے مسافہ، صبح سویرے کام کرتا دیکھ کر شاباش بھی دی۔ لاہور کے عوام کی سہولت کے لیے ایک اور بڑے منصوبے کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بند روڈ ایلیویٹڈ پروجیکٹ کے 2 پیکیجز کا سنگ بنیاد رکھا۔
11 ارب کی لاگت سے جاری منصوبہ 4 ماہ میں مکمل ہوگا۔ پروجیکٹ کے تحت 4 لین پر مشتمل 2 رویہ ہائی رائز سڑک تعمیر کی جائے گی۔ 2 طرفہ ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کے لیے 9 سب ویز تعمیر کیے جائیں گے۔ پنجاب میں ترقی کے انقلاب کے لیے محسن سپیڈ ان ایکشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چین سے رات گئے واپس وطن پہنچے، صبح سویرے پھر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے نکل پڑے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے گھوڑا چوک فلائی اوور اور خالد بٹ چوک انڈر پاس منصوبوں پر تعمیراتی کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے منصوبوں پر کام کرنے والے ورکر سے مصافحہ کیا، صبح سویرے کام ہوتا دیکھ کر شاباش دی۔ بارشوں کے پیش نظر فلائی اوورز اور انڈر پاسز کے اطراف حفاظتی انتظامات مزید مؤثر بنانے کی ہدایت بھی کی۔ لاہور کے عوام کی سہولت کے لیے ایک اور بڑے منصوبے کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بند روڈ ایلیویٹڈ پروجیکٹ کے 2 پیکیجز کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبے کے 2 پیکیج پر مجموعی طور پر 11 ارب سے زائد لاگت آئے گی۔ 7.3 کلومیٹر طویل کنٹرولڈ ایکس کوریڈور بند روڈ پروجیکٹ 4 ماہ میں مکمل ہوگا۔ افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ منصوبے کی ڈیڈ لائن 24 جنوری ہے، لیکن کوشش ہے کہ اسے جلدی مکمل کر لیا جائے۔ کوشش ہم یہی کریں گے کہ دسمبر میں کسی طرح اس کو ایٹ لیسٹ آپریشنل کر دیں، ٹریفک کے لیے چل جائے، اوپر والی چل جائے۔ پروجیکٹ کے ساتھ ایٹ لیسٹ ایک چیز ہو جائے گی کہ ادھر سے SL3 ملتان روڈ کو ٹچ کر دے گی اور ادھر سے جو رنگ روڈ ہے یہ بھی ملتان روڈ کو جا کے ٹچ کر دے گی۔ افتتاح سے پہلے چیف انجینئر LDA نے پروجیکٹ کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی، جس میں بتایا گیا کہ پیکیج 1 میں نیازی تا سگیاں انٹرچینج اور پیکیج 2 میں سگیاں انٹرچینج تا بابو سابو انٹرچینج کنٹرولڈ ایکس کوریڈور تعمیر ہوگا۔ پروجیکٹ کے تحت 4 لین پر مشتمل 2 رویہ ہائی رائز سڑک تعمیر کی جائے گی۔ کنٹرولڈ ایکس کوریڈور کے اطراف میں بھی سڑکیں تعمیر کی جائیں گی۔ 2 طرفہ ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کے لیے 9 سب ویز تعمیر کیے جائیں گے۔ تو SL4 کے ابھی پروجیکٹ جب بھی کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم ایک سرکل لاہور کا کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس سے ٹریفک کے ایشوز بہت زیادہ سالو ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم یہ 120 دن میں مکمل کر۔ پیکیج 1 میں 3.65 کلومیٹر نیازی انٹرچینج سے سگیاں انٹرچینج کوریڈور تعمیر ہوگی، جس میں ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کے لیے 4 وہیکلر اینڈ پیڈسٹرین سب ویز بنائے جائیں گے، جبکہ پیکیج 2 کے تحت سگیاں سے بابو سابو انٹرچینج تک سڑک تعمیر کی جائے گی، جس میں ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کے لیے 5 وہیکلر اینڈ پیڈسٹرین سب ویز شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ترقیاتی منصوبوں پر تعمیراتی کام کے دوران ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی معروف صوفی بزرگ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے 400ویں عرس کی تقریبات کا افتتاح کرنے پہنچے۔ دربار میں ماڈل لنگر خانے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس سلسلے میں محکمہ اوقاف اور مدینہ فاؤنڈیشن کے درمیان معاہدے پر دستخط بھی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دربار میں لائبریری اور انٹرفیتھ ڈائیلاگ ٹیبل کا افتتاح بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اقدامات کو سراہا۔ معروف روحانی بزرگ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے 400ویں عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چادر پوشی کر کے عرس کی تقریبات کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے دربار میں لائبریری اور انٹرفیتھ ڈائیلاگ ٹیبل کا افتتاح کیا اور اس کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے دربار حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ میں ماڈل لنگر خانے کا سنگ بنیاد رکھا۔ ماڈل لنگر خانے کی تعمیر کے لیے محکمہ اوقاف اور مدینہ فاؤنڈیشن میں معاہدے پر دستخط ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا، لنگر خانے میں لنگر کی تیاری اور تقسیم کا بہترین نظام بنایا جائے گا۔ لائبریری اور انٹرفیتھ ڈائیلاگ ٹیبل بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے ایک اچھا فورم ثابت ہوگا۔ مدینہ فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس میں لنگر خانہ بنائیں گے۔ اگر موقع ملے دیکھیں، لشاری صاحب نے یہاں کی لائبریری کو رینوویٹ کیا ہے اور جس طرح اس کو نکالا ہے وہ بھی دیکھنے والی چیز ہے، ورتھ اٹ ہے۔ تو آلریڈی لشاری صاحب آئی تھنک لاہور میں اب اس ٹائم 10-15 پروجیکٹس ایسے کر رہے ہیں جس میں سارا ہسٹوریکل بلڈنگس کو ریویمپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو بھی کامیاب کرے۔ صوبائی وزراء اسفر علی ناصر، عامر میر، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید، سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، ڈی جی والڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری، چیئرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان مولانا عبدالخبیر آزاد سمیت علماء اکرام، سکھ، ہندو اور مسیحی برادری کے لوگ بھی موجود تھے۔ عوامی جمہوریہ چین کے 74ویں قومی دن کی مناسبت سے لاہور کے مقامی ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر فواد حسن فواد، امریکہ اور ایران کے قونصل جنرل سمیت دیگر اہم شخصیات بھی تقریب میں موجود تھیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان، وزیر اعلیٰ محسن نقوی، صوبائی وزراء نے چین کے قائم مقام قونصل جنرل چاؤ کی کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔
قائم مقام چینی قونصل جنرل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا حالیہ دورہ چین پاک چین تعلقات کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ دورہ چین کے دوران غیر معمولی پذیرائی ملی، جس پر وہ انشاء پارٹی سیکرٹری اور چینی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ پاک چین تعلقات کا نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان زندگی کے تمام شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ حکومت پنجاب مختلف شعبوں میں چین کی حمایت اور تعاون پر شکر گزار ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔